وہ خود سنائے کہ باہر ایک شخص سنترے بیچنے والا آیا. سنترے بیچنے جب سنترے بیچنے والا آیا تو ایک بزرگ جو اس گلی میں رہتے تھے، جب سنترے بیچنے والا آیا اچھے ستھرے سنترے لے لو، تو وہ اللہ کے نیک بندے بزرگ بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش آیا اس کو پوچھا کیا ہوا، کہتے تمہیں نہیں پتا وہ کیا بیچ رہا تھا؟ وہ بیچ رہا تھا اچھے سنگ ترے. تو آج تو ہم اچھے سنگ پھنس گئے، تو ہم انشاءاللہ ضرور تریں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ذرا ان کی بات محمد سے سنیں. یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے جی پروگرام میں. سب سے پہلے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامیہ میاں نوید الحق چشتی صاحب سب سے پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد قبلہ خالد صاحب کا ہوگا. تو ذرا میرے سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گیا اسی ہمیشہ انجی کر دیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری طرف سے ایز اے جنرل سیکرٹری جماعت اسلامیہ کی طرف سے السلام علیکم. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. جب میں ان کرسیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو یہاں پہلے ہم اپنے دادے ابا حضور کو بیٹھا دیکھتے تھے، ان کے ساتھ جایا کرتے تھے. پھر اپنے والد صاحب کو دیکھا کرتے تھے، اور ان کی وصال کے بعد پھر چچا جان میاں ضمیر الحق صاحب کو دیکھا کرتے تھے. یقین کریں یہ اتنا مشکل کام ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو بہت ہمت کی ضرورت ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس سلسلے کو، اس جماعت کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائی. آمین. اس میں ایک بندے کا کام بالکل نہیں ہے. جب تک ہم سب مل کے اس کو آگے نہیں چلائیں گے، یقین کریں کچھ نہیں کر سکتے. آج میں دیکھ رہا ہوں جدھر بھی میری نگاہ جا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر بھائی بیٹھے ہیں، پیچھے بھی آگے بھی دائیں بھی بائیں بھی، اور اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم تمام کو سما سکیں. تو آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نائب امیر جماعت اسلامیہ خالد منصور صاحب کیونکہ اسلام آباد میں تشریف لا چکے ہیں. اب ڈاکٹر شہزاد صاحب نے ضرور آنا تھا، لیکن ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، کیونکہ ماشاءاللہ ان کی بھی صحت جو ہے وہ عمر کے حساب سے کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے خالد صاحب کو، جو کہ ہماری جماعت کے نائب امیر جماعت اسلامیہ ہیں، ان کو یہ اجازت دی ہے کہ اس سلسلے کو نہ روکا جائے. اگر ہم لوگ یہاں پہ نہیں ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. یقین کریں ہمارے دل دماغ روزانہ یوسف صاحب سے اور جتنے بھی ہماری کمیٹی جو ہم نے تشکیل دی ہے ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور اب کیونکہ خالد صاحب کو حکومت پاکستان کی طرف سے اتنی ذمہ داری دی ہے کہ وہ بہت مصروف ہیں، ان کے لیے ٹائم نکالنا بہت ہی مشکل ہے. لیکن ہماری جماعت خوش قسمت ہے کہ اپنی مصروفیت کے باوجود بھی خالد صاحب اپنا ٹائم نکال کے یہاں پر فیصل آباد میں چکر لگاتے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے کافی
شوق سے اور کافی دل لگی سے کام کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرتے رہیں گے. یہ مت سوچے گا کہ ہم لوگ کراچی میں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں پہ نہیں آئیں گے. انشاءاللہ العزیز وہ کہتے ہیں نا کہ کھچ پہلے نہیں تو بات سارے اتنے آؤ گے انشاءاللہ. دیکھو وہ آغاز ہو چکا ہے کہ الحمدللہ دیوان سراجیہ بن گیا ہے. پیچھے یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو ہماری ڈسپینسری تھی اس کے اوپر ہم لوگ کمرے بنا رہے ہیں تاکہ ہم یہاں پہ رہ سکیں کہ ہم ہوٹلوں میں رہ سکیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو ہمارے بزرگ یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں میرا خیال ہے ان کی طرف سے کھینچ ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے جب تک یہ کام جو ہے نا اس کو آگے نہیں جاری کر سکتا. ہر سال کی طرح ہم اس بار بھی آپ کی خدمت میں سراجیہ جماعت سراجیہ کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سالانہ اور سوار جد امجد دادا حضور حضرت قبلہ شاہ محمد سراج اللہ چشتی صابری سراجی کی یاد میں منعقد کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی دینی اور مذہب کی اخلاقیات کے درس کو فروغ دینے کے لیے وقف کر رکھی اور اسی مقصد کے حصول کے لیے تعلیمی مدرسے بھی قائم کیے گئے اور علم کی یہ شمع آج بھی روشن ہے جس کو میاں ضمیر الحق صاحب میاں منصور الحق صاحب جناب نے اپنی محنتوں سے اس کو بجھنے نہیں دیا. اور آج ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس جماعت کو اس محنت کے ساتھ مزید فروغ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب طالب علم ہوتے تھے ہمارے اساتذہ کرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. معصوم صاحب سے ہم نے قرآن شریف چھوٹے جب ہوتے تھے قرآن شریف ہم نے پڑھا ماشاءاللہ سے. اور ہماری جماعت کے کتنے ایسے طالب علم ہیں جو کافی ہائی پوزیشن کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شاہ محمد سراج اللہ چشتی صابری کو جو ولایت عطا کی تھی آج ہم سب اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ساری زندگی اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر رکھی تھی. اللہ کے احکامات جو قرآن مجید میں درج ہیں دادا حضور نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس کا پابند رکھا اور نہ صرف اپنے آپ کو پابند رکھا اور ان کی جو اولاد تھی منصور الحق صاحب ضمیر الحق صاحب ان کو بھی اس چیز کا پابند رکھا کہ وہ اس جماعت کو آگے لے کے چلے. ابا جی جب ہندوستان سے تشریف لائے تو پنڈی میں وہاں پر سیٹل ہوئے. ابا جی نے کہا جی سب کچھ بیچ باز کے فیصل آباد آ جاؤ. فیصل آباد آ کے یہاں پہ اسلام کوٹی پہلے گردوارہ ابا جی کو ملا تھا حکومت کی طرف سے تو وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دارالعلوم بنایا جہاں پہ کافی لوگ فیض یاب ہوتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی ہمت دے کہ ہم اس جماعت کو آگے لے جا سکیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایز اے جنرل سیکرٹری اور جماعت اسلامیہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ بہت اچھی تبدیلی محسوس کریں گے. خاص طور پہ جو خالد صاحب اس جماعت کو انٹرسٹ لے کے چلا رہے ہیں اگلے 6 سے 8 مہینے تک آپ دیکھیں گا بھی خالد صاحب آپ کو خود بتائیں گے کہ ہمارا اگلا کیا پروگرام ہے اس جماعت کو آگے لے جانے کے لیے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ لوگ دل لگا کے کام کریں اس جماعت کے لیے اور جو چیز آپ کے بزرگوں نے آپ کو بتائی ہے کہ یکجہتی سے رہنا ہے ایک دوسرے سے مل کے رہنا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی تو یہی ہمارا جماعت کا بھی منشور ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں. آئیے مل کے دعا کریں. ربنا آتنا سراجیہ ہیں کہ وہ اپنی گفتگو سے ہمیں مستفید کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم.
میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کو کہا۔ میرے محترم جماعت کے ساتھیوں، جنرل سیکرٹری جناب نوید الحق صاحب اور سب سے زیادہ قابل احترام حاجی صاحب صاحب، آپ کو دیکھتے ہی آج دل روشن ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ اور میری آنکھیں منتظر تھیں شاہ صاحب کے لیے، اور ان کے صاحبزادے یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے بارہا پوچھا کہ اگر شاہ صاحب نہیں ہوں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کو تشریف لانے، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں پہ قائم رکھے، آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ نوید نے جیسے بتایا، ہمارے استاد مکرم مخدوم صاحب بھی تشریف لائے، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور غلام قاسم نے تو آج رنگ جما دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے۔ سب سے پہلے جی میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اتنا ذوق در ذوق آج کے اس عرس میں شرکت کی، جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ خون بے شمار طور پر بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ اس کو جزائے خیر دیں۔ لیکن میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ہم ذرا ایک تجدید عہد کریں کہ ہم یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بیات ہمارے حضرت اللہ شاہ سالار صاحب کا ایک ان کا جو مشن ہے، اس کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ عارف صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، تو میں آپ سب لوگوں کو روشناس کروانا چاہوں گا کہ جو ہمارے بڑے دادا ابا تھے جناب قبلہ عالم شاہ سراج اللہ، تو ان کے جو مرشد تھے سفیر محمد حسین، انہوں نے ان کو حکم دیا کہ وہ گرداسپور جائیں، اور یہ حکم سنتے ہی انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا اور وہاں پر وہ گرداسپور جا کر شفٹ ہو گئے۔ اور مین مقصد کیا تھا؟ مین مقصد یہ تھا کہ وہاں پر قادیان جو ہے وہ بہت نزدیک ہے گرداسپور سے، اور ان کا بھی سالانہ اجتماع انہی 24-25 تاریخ کو ہوتا تھا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر وہ اپنے عقیدے کا چرچا کر رہے تھے۔ اور میں کیونکہ اس قسم کے کنٹروورسی میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ایک مقصد تھا جس کو لے کر یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی، جو باتیں نوید صاحب کہہ چکے ہیں میں اس کو دہراؤں گا نہیں، مگر سلسلہ جو تھا وہ تعلیم و تدریس کا تھا، وہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کا تھا۔ اور جس طرح کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ماشاءاللہ جو جہاں سے شروع ہوا، اور وہ ڈاکٹر مسرور الحق شہزاد کے سر پہ ذمہ داری ہے، وہ بالکل تیار تھے آنے کے لیے، لیکن کیونکہ ان کی مصروفیات، ایک تو ان کے مریض بہت ہیں، اور ان دنوں میں بیرون ملک سے بہت زیادہ پیشنٹ ان سے علاج کروانے یا ان کا اپنے آنکھوں کا علاج کروانے آتے ہیں، تو انہوں نے یہ اتنی بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی کہ مجھے اس عرس کے اندر ان کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے۔ تو ان کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، دن رات ترقی کرنے کے لیے، ان کی مشاورت سے ہم لوگ یہ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور یہی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی تھی اور میں اس کو نہ نہیں کر سکا۔ اب اس سلسلے کی سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ یہ سلسلہ گرداسپور سے پھر جا کر شفٹ ہو گیا فیصل آباد میں، اور وہاں پر کلین کے اندر جو گردوارہ ملا وہاں پر ایک دارالعلوم قائم کر دیا گیا۔ اب دارالعلوم بھی قائم کرنے کا جو آبجیکٹو تھا یا جو مقصد تھا وہ بڑا کلیئر تھا بزرگوں کے ذہن کے اندر، کہ یہاں سے اس قسم کے لوگ فارغ و تحصیل ہوں کہ نہ صرف ان کو دنیاوی تعلیم دی جائے بلکہ ان کو دینی تعلیم سے بھی بہرہ مند کیا جائے، تاکہ وہ ایک معاشرے کا بھرپور حصہ بن سکے۔ اور اس کے بعد سے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں، ہم چاروں کے چاروں نے انہی مدرسوں سے تعلیم حاصل کی، اور میرا خیال ہے شاہ صاحب آپ بھی یہاں کے طالب علم ہیں، اور اس کے علاوہ مخدوم صاحب بھی یہاں کے طالب علم ہیں،
قاسم صاحب بھی یہاں کے طالب علم ہیں. تو یہ اس جماعت کا ایک خاصہ ہے کہ یہاں پر پھر ایک سے دوسرا اسکول، دوسرے سے تیسرا، اور اب ماشاءاللہ کم از کم 6 اسکول ہیں. اور ان سارے اسکولوں کی بنیاد جو ہے وہ کمرشل بیسس پہ نہیں ہے. اس کے اندر صرف مقصد یہ ہے کہ قوم کو تعلیم کی روشنی سے بہرہ مند کیا جائے تاکہ وہ ایک معاشرے کا اچھا حصہ بن سکیں. آج کل بے راہ روی کا دور ہے، اور اگر آپ ہمارے ملک کو دیکھیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمت دی ہے، لیکن بہت دل دکھتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو ہے نا دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب مقصد کیا ہے اس جماعت کا؟ وہ یہی ہے کہ یہاں سے جو بھی طلباء فارغ التحصیل ہوں تو وہ اس معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن سکیں، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ ایک چینج ایجنٹ بنے. اب ہم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے ملک میں ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ وہ آئے دن ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، کشکول ہمارا ٹوٹتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب قومیں گر جایا کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کو رحم آتا تھا اور نبی مبعوث ہو جاتے تھے. اسی لیے 1,76,000 نبی مبعوث ہوئے. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قوم پر رحم آیا، اپنے بندوں پر رحم آیا، تاکہ ان سے تجدید عہد کر سکیں کہ کس طریقے سے زندگی کس منشور کے تحت ادا کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر اس کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ بزرگان دین نے. اور وہ پورا سلسلہ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور کتنے لوگ اس سے فائدہ مند ہوئے کہ جس کی وجہ سے پورے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا. اور پھر اسی سلسلے کی کڑی جو ہمارے بزرگ ہیں حضرت شاہ سراج الحق سے لے کر آج تک وہ اسی کی کڑی ہے. آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ پھر زیبا لے کر. اب تو وہ نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیمات ہمارے دلوں کے اندر زندہ و جاوید ہے. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ بدلانا میرے بعد بھی موضوع گفتگو، میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں. تو یہی ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں. لیکن اس کے مقصد کو ضرور ذہن کے اندر رکھیے. اور مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک بہترین مسلمان بننا ہے، ایک بہترین شہری بننا ہے. اور میں آپ سب لوگوں سے یہ میری خواہش ہے کہ اگر ہر شخص جو ہے وہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائے کہ میرا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا فرض ہے، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیا فرض ہے، تو وہ اپنے دائرہ کار کے اندر اگر جتنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ معاشرہ ہمارا بدل جائے گا. کیونکہ اب نہ نبی مبعوث ہوں گے، اب وہ ولی جو ہیں وہ جیسا کہتے ہیں نا، اب انہیں ڈھونڈ چراغ پھر زیبا لے کر، وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو یہی سارے لوگ ہیں کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی تعلیم کو اپنے سامنے مد نظر رکھ کر اسی معاشرے کے لیے جائیں. جس طرح میں ابھی ایک اسد عمر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جو مین مجھے بات بتائی، اور بہت دیر تک ہم گوادر جا رہے تھے، کچھ تقریباً 3.5 گھنٹے کا جانا اور 3.5 گھنٹے کی واپسی. تو وہاں پر بہت موقع ملا ان ساری باتوں کا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن کا آپ سنتے ہیں اور عمران خان کو بھی سنتے ہیں، اور میرا کیونکہ دن رات واسطہ پڑتا ہے گورنمنٹ میں لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے، کرپشن ایٹ کوئی شخص جو ہے وہ نہ ملک کی سوچتا ہے نہ اپنے ایمان کے لیے سوچتا ہے. اب اگر یہی حالات رہے تو اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ کو اگر ناراضگی. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں سارا کووڈ ہوا اور دنیا بھر کے اندر جو ہے نا وہ سکوت طاری ہو گیا، اور اس کے اثرات اتنے ہیں. جو مہنگائی آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اسی کا اثر ہے، یہ گلوبل فینومینا ہے. مگر ساری دنیا حیران ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کیا انٹرونشن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور سب سے کم اثر پاکستان کے اوپر ہوا ہے اور دنیا پریشان ہے. تو وہ ابھی بھی ایمان کی جو طاقت ہے اس کو جاننے کی کوشش کریے. اور ایٹ لیسٹ جو جماعت سراجیہ کے لوگ ہیں ان سے میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے، میں ان سے یہ چاہتا ہوں
تو یہاں سے کچھ ایک تجدید عہد کر کے جائیں کہ آج سے جانے کے بعد ہم ایک بہترین مسلمان کے طور پر، اور جو ہمارے جماعت کا منشور ہے، جو ہمارے جماعت کی تعلیم ہے، وہ سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنیں گے اور پھر ایک اچھا شہری بنیں گے۔ تو خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی تعلیم ہے، اگر آپ یہ سب کچھ لے کے یہاں سے فارغ ہوئے تو تب تو پھر ہمارا مقصد پورا ہوا، ورنہ آپ یقین کریے کہ جسے کہتے ہیں نا آمدن نشستن گفتن بخاستن، آئے بیٹھے بات چیت کی اور پھر چلے گئے۔ لیکن یہاں پر جو بھی جس عوامل سے آپ گزرے ہیں کہ جو ذکر کیا، وہ ذکر کا کیا مطلب ہے؟ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اگر بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی روح کو صاف کریں اور اس مصمم ارادے سے نکلیں کہ ہم اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے ایک چینج ایجنٹ کے طور پر ہم لوگ نکلیں گے۔ اور جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے، جو ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کاربند ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ تمام جماعت کے ساتھ مل کر، اور میری نظر تو اب جو ہماری جو سکسیشن ہے اس کے اوپر ہے۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب کو ہم نے دیکھا، بہت متحرک انسان تھے، تمام مالیات کا انتظام ان کے پاس تھا، اور ہم تو سمجھتے تھے کس قسم کے اکاؤنٹنٹ ہیں کہ یہاں پر ان کو آنے پائی کا بھی حساب ہوتا تھا۔ اب ماشاءاللہ ان کے جو فرزند ہیں یوسف اسحاق صاحب، انہوں نے بہت ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے، بہت اسٹرکچر طریقے سے چلانے کے لیے میں کبھی کبھی ان پہ ناراض بھی ہوتا ہوں۔ تو بھائی ناراض نہ ہونا، کیونکہ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اب یہ سارے لوگ مل کر، اور خاص طور پر جو آپ لوگوں کے جو بچے ہیں ان کو جماعت میں لے کر آئیے، کیونکہ یہ میرا یہ عہد ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس کو ایک نئی منزل پر لے کر جانا ہے۔ اور میں آپ کو بالکل جو دلی طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی یہاں پر آتا تھا، جو میرے بزرگ ہیں، خاص طور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ چھوڑیں، آپ چھوڑ کے اب آپ آئیے اور جماعت کو اس کی ذمہ داری سنبھالیں، اس کی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ تو وہ میں بہت مصروف تھا، اور آپ کو میری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ میں وہ سی پیک کا نام سنتا ہے، میں آپ کو سی پیک کی بھی کچھ روشناس کرواؤں گا، وہ سی پیک چیز کیا ہے۔ تو اس کے کوئی 5 پروجیکٹ کر رہا تھا، کوئی $5 ملین کے، اور اس کے اندر میری ایک کمٹمنٹ تھی کہ جب وہ ایک خاص سٹیج پر پہنچ جائیں گے تو میں چھوڑنے کے بعد اپنی پوری توجہ ہے اس جماعت کی طرف مرکوز کروں گا۔ اور مرکوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹوٹل ٹرانسفارمیشن، کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک پہنچا دیا۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور یاد کرا دوں کہ دیکھیے یہ چیزیں بہت اسپرچل ہوتی ہیں۔ اسپرچل کا مطلب یہ ہے کہ بڑی روحانیت چیز ہوتی ہے۔ جب میں اپنے سارے سلسلے میں مصروف تھا تو ایک دفعہ جب میاں ضمیر الحق صاحب میرے چچا ہیں، میرا خیال ہے میرے کردار کو اور جو کچھ میں یہاں پر ہوں اس کو سنبھالنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے مجھے بہت گروم کیا، مجھے بہت گائیڈنس دیتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور کہا کہ تم نے یہاں 2 دن کے لیے آنا ہے۔ تو میں نے کہا چچا کوئی ایجنڈا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایجنڈا چھوڑو، تم نے یہاں پر 2 دن کے لیے آنا ہے۔ میں آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے صرف بڑی مختصراً یہ بات کہی کہ دیکھو یار، ہم نے تو جہاں تک لے کر آنا تھا لے آئے، اب آگے ذمہ داری تمہاری ہے اور تم لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لو۔ تو میں نے کہا چچا بس جیسے ہی ادھر سے فرصت ملے گی تو ساری توجہ یہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا بھی تزکیہ نفس کرنا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں۔ تو بہرحال اس کے بعد اگلے دن جب ہم صبح کو اٹھے تو وہ مجھے ایک اسکول میں لے کر گئے، اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو انہوں نے ایک پیپر میرے سامنے رکھا اور اس پہ کہا کہ مجھے یہ کمٹمنٹ دو اور مجھ سے جو لکھوانا ہے لکھوا دو۔ اب یقین کریں میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے۔ میں نے کہا لکھوانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے حکم کر دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا جی کہ ایسے کرتے ہیں کہ اس جماعت کو اب بالکل نئے اصولوں پر لے کر آگے چلتے ہیں، ہم یہ پلس بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی مجھ سے جو ہونا تھا میں نے کر دیا، اب تم جانو اور تمہاری آنے والے لوگ جانیں، یا ابھی باقی جو لوگ ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ اسی میٹنگ کے اندر میری ملاقات یوسف سے ہوئی اور ڈاکٹر عاصم سے ہوئی، اور وہاں پر میں نے دلی طور پر یہ کمنٹ کیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے گا میں چھوڑ کر اپنی جتنی جو محنت کے ساتھ یا توجہ کے ساتھ اس سلسلے کو آگے چلانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی توفیق دے۔ آمین۔
تو جیسے ہی وہ مائلسٹون حاصل ہوا، میں ہب پاور کمپنی کو کی بھاگ دوڑ میرے سے میں تھی، اور پاکستان کی وہ سب سے بڑی پاور کمپنی ہے، اور اس کی ذمہ داری میں اس لیے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ آپ سب لوگوں کو یاد ہے کہ اس ملک کے اندر 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو معاشی ترقی ہے، وہ بالکل نیچے گر چکی تھی، اور اس کا جو بینچ مارک جس کو کہتے ہیں، یا اس کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ملک کی معیشت جس کو GDP کہتے ہیں، جو 7% ہوتی تھی وہ 3% سے بھی نیچے گر گئی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جتنی تو بجلی بہت کم تھی، اور جتنی بجلی تھی وہ انتہائی مہنگی تھی، کیونکہ اس کو ہم فرنس آئل سے تیار کرتے تھے، کیونکہ سب سے مہنگا چوائس آف فیول جس کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے جب نگاہ ڈالی تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا 7واں بڑا خزانہ دیا ہے کول کا، جس کو تھر کہتے ہیں، لیکن کسی کو اس پہ نہ کانفیڈنس تھا نہ کنوکشن تھی۔ تو الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میں چچا جان کے پاس آیا اور میں نے ان کو ساری یہ کہانی بتائی کہ جی آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہو تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور تم جب حج پہ بھی جا رہے ہو تو یہ جا کر دعا کرنا کہ اگر تھر ڈیولپ ہو گیا تو وہ پاکستان کے لیے انرجی سیکیورٹی کا ایک سب سے بڑا منبع ہوگا۔ اور آج الحمدللہ پھر وہ جو کمپنی بنی، اور وہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، حکومت سندھ کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر بنا، جو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، جس کے اندر اس زمانے میں اینگرو میں ہوا کرتا تھا۔ تو وہ پروجیکٹ لگا، اور اس کے ساتھ بے شمار انفراسٹرکچر بنے، اور اس کے بعد تھر جو سب سے غریب ترین طبقہ ہے ہمارے پارے ملک کا، اب اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ دنیا کا ایک سب سے بڑا ماشاءاللہ پروجیکٹ ہے۔ اور اس کے بعد سے جو مزید پاور کی ضرورت تھی وہ پاور لگی، تو اب کم از کم لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ پچھلے جتنے بھی اوٹس ہوتے تھے تو یہاں پر ایک جنریٹر لگا ہوا ہوتا تھا، اور وہ جب بار بار بجلی جاتی تھی تو جنریٹر چلایا جاتا تھا، تو یا اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب صرف بات میں آپ کو کنیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک ذمہ داری تھی، الحمدللہ وہ ذمہ داری پوری ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ہپکو سے ریزائن کر دیا۔ جس دن میں نے ریزائن کیا اور وہ پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، تو سب سے پہلے مجھے فون آیا کہ جی آپ کو عمران خان صاحب یاد کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھا جی کہ کس لیے یاد کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک حکومت کا حصہ بنیں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں کہ میری اپنی ذمہ داری ہے، میرا بہت دیرینہ یہ منصوبہ ہے کہ مجھے تو اپنی جماعت کو کے لیے کام کرنا ہے، اس کو اوپر لے کر جانا ہے۔ تو اسد عمر صاحب کو آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کوئی 27-28 سال کام کیا، وہ میرے گھر پر آئے تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو یہ میسج ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے تجربہ دیا ہے وہ ملک کو واپس دیں۔ تو سنا ہے نا آپ نے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں، اب آپ کو یہ چیز لوٹانی ہے۔ تو میں نے اسد عمر سے یہ کہا کہ دیکھو، میرا جو مقصد ہے حقوں کو چھوڑنے کا وہ سب سے پہلے یہی تھا کہ مجھے آپ خیر خواہی کا کام کرنا ہے، اور مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ ہماری اپنی جماعت ہے، اور اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس کے اندر دارالعلوم ہے، اور ان کو ہم نے دن دگنی رات چوگنی ترقی دینی ہے۔ تو میں نے ان کو انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد جب اس سے اگلے دن مجھے گورنمنٹ میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کے ملٹری سیکرٹری کا فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو خان صاحب یاد کرنا ہے۔ میں اگلے دن چلا گیا، تو ان سے جس وقت میں نے بہت ادب کے ساتھ جب میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ ملک و قوم کی خدمت کریں، اور آپ کو اب لوٹانا ہے جو کچھ آپ نے اس میں حاصل کیا۔ انہوں نے کہا جو آپ کو مجھ سے گارنٹی چاہیے وہ لے لیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، آپ سے تو کوئی چیز میں کمٹمنٹ نہیں لے سکتا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے آپ 15 دن دے دیں، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہم آلریڈی لیٹ ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کو سب سے بڑی ذمہ داری دینی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کو سی پیک کو آگے لے کر جانا ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا تو ایک دم سے وہ بزرگوں کی بات یاد آ گئی کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملے جو ہیں یہ سب اسپرچول ہیں کہ یہ جو جاب آج کل میں کر رہا ہوں، نہ کبھی میں نے سوچا، نہ میں نے کبھی اس کی کوئی خواہش کا اظہار کیا، اور ریپیٹڈلی منع کرنے کے باوجود بھی جو ذمہ داری اس وقت میرے بندوں پر ڈال دی گئی ہے
آپ یقین کریے کہ پہلے تو یہ کہ مجھے خود اس کا خود بھی اندازہ تھا، کیونکہ تقریباً $5 ملین کے پروجیکٹ الحمدللہ ہر کی مائنڈ کو شمول حال کرتے ہوئے وہ پائے تکمیل تک پہنچے تھے. لیکن یہ ایک اتنا بڑا منصوبہ ہے، اتنا بڑا منصوبہ ہے جو ان ریئل سینس جس کو گیم چینجر کہتے ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ میڈیا میں سنتے ہیں کہ یہ سی پیک رک گیا ہے، یہ سست ہو گیا ہے، سیاسی باتیں وہ کرتے ہیں. تو میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ بہت اچھا اجتماع ہے کہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے، اس کو جس وقت لکھا جا رہا تھا تو اس ایگریمنٹ میں خاکسار جو ہے اس میں شامل تھا. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت پاکستان ان کے پاس گیا اور ہماری انڈسٹری رک چکی تھی. آپ لوگ سب فیصلہ آباد کے ہیں، فیصلہ آباد میں کتنی لوگیں جو خاموش ہو گئی کیونکہ ہماری گریڈ میں اتنی نہیں ہوتی، 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. تو جس وقت چائنا کے پاس ہم گئے ہیں اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے مجھے اپنے ساتھ وہ لے کر گئے، تو جس وقت چائنیز لیڈرشپ سے بات کی تو ان کو ہم نے بتایا کہ جی کہ آپ تو ہمارے جو ہے درینہ دوست ہیں، اور ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیہ سے اونچی ہے، بحر عرب سے گہری ہے، شہد سے پیٹی ہے، اور اب آپ ہماری مدد کریں. اور خاص طور پر آپ ہماری مدد کریں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر انرجی سیکیورٹی کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے تھر کا جو خزانہ ہے اس کو نکالنا ہے، اور اس کی ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. جب چائنا کے پرائم منسٹر نے یہ سنا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، کہ دنیا میں آپ کو کوئی بھی قرضہ نہیں دے گا کول کے پلانٹ لگانے کے لیے یا کول کی مائن ڈیولپ کرنے کے لیے. چائنا جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، لیکن کیا؟ لیکن ہماری بھی یہ خواہش ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک راہداری بنانی ہے جو کاشغر سے چلے گی اور گوادر پر جا کے ختم ہوگی. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر. اور ہمیں تو چائنا سے، اگر آپ چائنا دیکھیں، چائنا کی معیشت ہم سے کوئی 30 گنا نیچے تھی آج سے 30 سال پہلے. لیکن وہ کیا چیز ہے کہ انہوں نے کیا کہ اس وقت تو وہاں پر غربت کا نام و نشان نہیں. اسی لیے شاید رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اے ایمان والو علم حاصل کرو، ہاتھ میں چین تک نہ جانا پڑے. تو یہ ان کی ایک درینہ خواہش ہے، اور میں زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں کروں گا، اس کی بھی ایک ریزن ہے. چائنا نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے کہ ہر ملک جو ہے ان سے چیزیں امپورٹ کرتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو عمرے یا حج پہ گئے، ہاتھ کھڑا کریں گے؟ وہاں پر جب جا کے خرید و فروخت کرتے ہیں، چپل سے لے کر، ٹوپی سے لے کر، تسبیح سے لے کر، کیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر؟ بیٹے. پاکستان کو کیا ہو گیا؟ پاکستان کی معیشت 30 گنا زیادہ تھی چین سے. قوم سوئی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہمیں، اور اتنا اللہ کو رحم آتا ہے پھر بھی بار بار. شاید ہمارے بزرگوں کی یہ دعا ہے کہ ابھی تک یہ ملک جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بس تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ہمارا جو صدر تھا ضیاء الحق، وہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ لے کر آئے تو وہ ہر محفل میں اپنے ساتھ ایک قاری صاحب کو لے کر جاتے تھے اور ایک نعت خواں کو لے کر جاتے تھے. تو پہلے تو اللہ کے پاک نام سے بات چیت شروع ہوتی تھی، پھر وہ جو نعت خواں تھے وہ ہر دفعہ یہی نعت پڑھتے تھے کہ یہ بس تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ابھی تک بات بنی ہوئی ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے لا تسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. جب تک یہ سوسائٹی پھر دوبارہ سے نہیں جاگے گی، بلکہ نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ پھر وہی اقبال بھی یہی ان کو سوچ ہے، ان کو کسی بات کا غم تھا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا کردوں ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیاح. سب سکوت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح لیڈر نہیں ملا. آپ اپنے طور پر اگر درست ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم اتنی بڑی ترقی کرے گی. اسی لیے شاید ایک اور شاعر کہتا ہے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. وہ دیکھنے کے لیے اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہمیں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو جگانا ہے. اور آپ لوگوں کا کردار یہ ہے کہ جس حصے میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں جن پہ آپ کا تھوڑا بہت بھی اثر و رسوخ ہے، ان کو صحیح مسلمان بنائیں، ان کو صحیح پاکستانی بنائیں. تو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ چائنا کی جو ٹریڈ ہے دنیا بھر میں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس وقت میں مشکل لفظوں میں بات نہیں کروں گا. تو وہ ایک ان کا جو رستہ ہے وہ ایسٹرن چائنا سے جاتا ہے. وہ بہت لمبا رستہ ہے
اور اس کے مقابلے میں ان کا ایک دیرینہ خواب تھا جس کو کیا کہتے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ، سلک روٹ جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کے لیے اس کی ضرورت ان کو آج سے 40 سے 60 سال کے بعد ملنی ہے. اب وہ قوم دیکھ لیجیے کہ جو صرف نشے میں ڈوبی رہتی تھی وہ آج سے 40 سے 60 سال آگے کا سوچ رہی ہے. اور انہوں نے اپنے لیے یہ جو میں بتا رہا تھا، جب یہ معاہدہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ دیں گے، ہم آپ کو مدد بھی دیں گے، ٹیکنیکل بھی دیں گے، ہمارے لوگ آ کے آپ کی مائنڈ بھی ڈیولپ کر دیں گے، پاور پلانٹ بھی لگا دیں گے، لیکن ہمیں یہ راہداری دے دیں. اور اس راہداری کا نام کیا ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کو سی پیک کہتے ہیں. اب تک کیا ہو چکا ہے؟ یہ جو منصوبہ ہے یہ 2015 سے شروع ہوگا اور 2030 تک چلے گا. اب تک کیا ہو چکا ہے؟ تقریباً اب تک پاور پلانٹ لگے 5300 میگا واٹ کی بجلی اس ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی بڑھ چکی. اب مسئلہ آپ کے پاس کیپیسٹی کا نہیں ہے، آپ کے پاس مین مسئلہ جو ہے نا آپ کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. کوئی 3500 میگا واٹ کے پلانٹ ہیں جو اگلے 6 سے 9 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. کوئی 4100 میگا واٹ پلانٹ ہیں جو کہ ابھی پلاننگ سٹیج کے اندر ہیں اور اگلے 3 سال کے اندر وہ لگیں گے. تو جو قوم یا جس ملک کے پاس اگر بجلی یا انرجی نہیں ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. اب اگر ہم نے اس قوم کو، اس ملک کو ترقی دینی ہے تو اس کا حل کس چیز میں ہے؟ ہمیں انڈسٹری لگانی ہے. انڈسٹریلائزیشن یہ ایک ایسا ملک ہے کہ ہر چیز ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. جو ایک نیڈل سوئی ہوتی ہے وہ بھی چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے. اور وہ سارا کا سارا حصہ جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مجھے دی گئی ہے کہ ہم جو سی پیک کا فیز 2 ہے اس کو ڈیولپ کریں. اور اس کے اندر کوئی 10 سیکٹرز ہیں جس کے اندر الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اس کے اندر سب سے بڑا سیکٹر جس کے اندر پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں وہ ایگریکلچر کا ہے. پھر اس کے بعد انرجی کے سیکٹر میں کام ہونے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہونا ہے، ٹیکسٹائل کے اندر ہونا ہے. اور چائنا اب اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں پر ان کی جو کاسٹ آف پاور ہے یا کاسٹ آف لیبر ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو وہ اپنی انڈسٹری جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کر کے وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. اور لانے کے بعد اس کو کہاں لگائیں گے؟ تو اسپیشل اکنامک زون فیصل آباد کے اندر آپ نے دیکھا N3 ہے، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے. اور سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے وہ ہے گوادر. اور گوادر کی جو جس وقت وہ پورٹ بن جائے گی، جب وہاں پر کوئی تقریباً کوئی 2300 ایکڑ زمین ہے اور وہاں پر وہ انڈسٹری لگے گی، جب یہ انڈسٹری لگے گی تو بے شمار ملازمتوں کے موقع ملیں گے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقی کرے گا. تو میری آپ سب لوگوں سے رات سے میری درخواست ہے، دلی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سارا کام جو ہے نا بخیر و عمدی ڈیولپ کر کے ایگزیکیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شمار توقعات وابستہ ہیں اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو سال میں کام نہیں ہوا کہ کوئی خالد منصور کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے وہ چلائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن ہر صبح میں اٹھتا ہوں اور جس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ اچھا مشورہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. اور آپ کو بھی میری یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو استخارہ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ استخارہ کی دعا اپنے صحابہ کو بچوں کی طرح سکھایا کرتے ہیں. اور اس دعا کا اخذ کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ایک گائیڈنس چاہتا ہوں کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اور یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یا جو کام مجھ سے لینا چاہتا ہے اگر یہ کام میرے حق میں دینی، دنیاوی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے، دیکھیں کتنی ایک جامع دعا ہے، دینی، دنیاوی اور معاشی لحاظ سے اگر بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں مقدر کر دیں. اور اگر یہی چیزیں، یہی کام میرے حق میں ان سارے رابطوں کی وجہ سے مناسب نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے. اللہم انا نستخیرک بعلمک، یہ ساری کی ساری دعا جو ہے نا وہ کیا کریں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو چھوڑ دیں. کیونکہ یہ جو معاملات جو ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو کلیئرٹی نہیں آتی تو آپ جو ہے نا وہ سوچ و بچار میں رہتے ہیں، میں کروں نہ کروں، کنفیوژن رہتی ہے. لیکن جب یہ معاملے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں تو پھر وہ ہے نا اقبال کا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے وام میں. تو پھر جو ہے نا یہ آگے نا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ، فیصلے اپنے اللہ کے پاس چھوڑ دیا کریں
اور پھر محنت سب سے بڑی بات ہے. اگر جتنی میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو پہلے اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اس کے بعد جتنی آپ نے محنت کی اس کا پھل جو ہے وہ لازماً آپ کو ملے گا. تو اس کنوکشن کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ اپنے کاروبار زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں. کیونکہ جو کرپشن والی ایک چیز ہے یہ ایک ناسور کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہے. میں تو جس طرح گورنمنٹ میں کام کرتا ہوں تو مجھے تو ڈر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آ گیا تو کیا ہوگا اس قوم کا اس میں. تو یہ سب چیزیں میں نے سوچا کہ آج ایک بہت بڑا ایک ہمارا اجتماع ہے، تو اس میں ایک تجدید عہد کر کے جائیں اور یہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد آپ ایک مختلف مسلمان ہوں. پھر تو آپ ایک سراجی سلسلے سے منسلک ہیں، اور اگر یہاں سے حاصل کرنے کے بعد پھر وہی کاروباری زندگی اسی طرح رہا جس کے اندر جو ہے وہ اسلامیت یا دینیت نہیں ہے، تو یقین کریے کہ اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آخر کے اندر میں اتنی بڑی ماشاءاللہ جماعت ہے، تو میں ہمارے ملک کو اس وقت ہماری ضرورت ہے. آئیے مل کے ایک اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. اور گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسانے کہ پتھروں سے بھی روئی محال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماحوسال نہ ہو. ہر ایک شخص ہو تہذیب و فن کا عروج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جو نہ ہو زندگی محال نہ ہو. آخر میں جی کچھ ایک پرسنل گزارشات کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہاں پر جو ہمارے اسکول ہیں، ہمارے جو دارالعلوم کا جس وقت ہم نے جس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمارے دارالعلوم میں 90% سے زیادہ طلباء وہ ہوتے تھے جو ہماری جماعت کے بچے تھے. اب میں آج شیخ صاحب سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ 5 یا 6 بچے ہیں جو ہماری جماعت کے. تو اگر جماعت کے ساتھ انسیت ہے اور آپ کے بچے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہم یہاں پر بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یقین کریے کہ یہاں سے جب وہ بچے فارغ التحصیل ہوں گے تو نہ صرف ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہوگی بلکہ وہ دینی تعلیم سے بھی وہ بہرمند ہو کر نکلیں گے. تو میں آپ کو پھر درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں. اور یہاں پر ہم نے ابتدا کر دی الحمدللہ. یہ دیوان سراجہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی ایک بیٹھنے کا کمرہ تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو اور بہت ایک منظم طریقے سے کام کیا. ایک بلڈنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، سارے کے سارے جو ہماری نئی پود ہے تو شاید تھوڑا بہت ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملا کہ پروجیکٹ کرتے کس طرح ہیں. اس کے بعد آج ہمارے اسکولوں کی جو ان کی پرفارمنس ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا. تو آپ سب کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ وہ اسکول ہیں جس میں سب سے کم فیس لی جاتی ہے لیکن ماشاءاللہ ان کا نتیجہ 100% ہے، 100% نمبر ہوتی ہے. چاہے وہ آپ کا پیپلز کالونی والا اسکول ہو، بابر چوک والا، یا آپ کا وہ جو پٹھان والے میں سراجہ کالونی ہے، یا حافظ آباد میں ہے، شکر گڑھ ہے، کاموتی ہے، اسی طرح یہ دارالعلوم بھی یہاں پر ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے اسکول میں اگر بالکل اتنی فیس لی جاتی ہے کہ جتنی یہاں کے جو والدین ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہاں پر کمرشل نہیں ہے. اور میں تو اپنی جماعت کو یہ کہتا ہوں کہ صرف اتنی فیس بڑھائیں کہ ہمارے اگر خرچے پورے ہو جائیں، لیکن آج تک وہ خرچے پورے نہیں ہوتے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر گیپ ہوتا ہے کہ آپ کی آمدن کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ آپ لوگ بھی معاونت کرتے ہیں اور کچھ جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس سلسلے کو اب مزید دن دگنی رات چگنی ترقی دینی ہے. اور وہ جب تک آپ سب لوگ مل کر ہمارے ساتھ کام نہیں کریں گے تو یہ جو مقصد ہے اور بہت نیک مقصد ہے اس کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں.
تو میری گزارش ہے جی آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے، آپ لوگوں کو ایک صحیح مسلمان اور صحیح پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ سارا اہم لے کر آپ یہاں سے اٹھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، وما علینا الا البلاغ۔ آئیے آپ دعا کریں تاکہ جس مقصد کے لیے ہم آئے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وادخلنا ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ معاونت کے اندر یا اللہ ہمیں جنت میں داخل کرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ بہت سے لوگوں نے اپنے بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے دعا کا کہا ہے، مجھ کے دعا کریں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ اللهم إني أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك۔ اللهم إني أجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ یا اللہ تیری شان یہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہو جا ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہماری امت پر رحم فرما، ہماری جماعت پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح مسلمان اور پاکستان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور اس کا جو خواب ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا، اس ملک کو اس ترقی کی نہج پر لے جائے۔ ہمارے معاشرے سے جو ایک کرپشن ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا تھا، اور یہاں پر جتنے لوگ ملازمتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمیں یہ جو پروجیکٹ ملک کے لیے ہو رہے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے، ایگزیکیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جن لوگوں کو ملازمتیں دیکھ رہے ہیں بہت سے بچے ہیں، اور یا اللہ پاکستان کے اندر جو آبادی ہے وہ سب سے کم عمر ہے۔ اس وقت تقریباً 80% آبادی پاکستان کی ایسی ہے کہ جن کی عمریں 40 سال سے کم ہیں،
یا اللہ ان سب لوگوں کو ملازمتیں درکار ہیں، یا اللہ مواقع پیدا فرما تاکہ ان کی ملازمتیں دیکھ سکیں اور تاکہ وہ ایک صحیح طرح ایک صحیح سینس میں ملک و قوم کی وہ خدمت کر سکیں۔ یا اللہ آج ہم نے اجتماعی طور پر جو ایک عہد کیا ہے کہ ہم ایک صحیح پاکستانی بنیں گے، ایک صحیح مسلمان بنیں گے، یا اللہ ہمیں اپنے عہد پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الدار والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مقدر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس الغاربين صراط السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون من نور جماله بلغ الهدى بكماله كشف ويسلم تسليما ابدا كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. یہ دوستوں نے کچھ قرآن پاک لکھ کر کلمہ شریف درود شریف آیت الکرسی کلمہ جہارم یہ شریف 12,000 مرتبہ اور قرآن پاک ہے کلمہ شریف ہے ان کا شاہ محمد ظہور الحق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں محمد ظہور الحق رحمۃ اللہ کے لیے ایسال سوال میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی اللہ نہیں وہ جو انہوں نے لکھا ہے نا نہیں ماں تو اب دعا شروع نہیں کی. ہاں ہاں دعا شروع کر رہی ہے لکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم آمین وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی صحابہ المحبوبین. یا اللہ کریم اس محفل پاک میں جو کچھ ہم نے نیک شان اعمال کیے ہیں مولا کریم اس تمام قبول و مقبول فرمائے. آمین. جو لکھ کر پیش کیا گیا ہے اس سارے خواب کے لیے اور بہت بہت دور سے دوستوں نے جو فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کیا ہے. مجھے آپ خاص دوست ہیں ان کے ہر اس کے آپ بڑے بیمار ہونے کی وجہ سے دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ یا اللہ کی سارا کچھ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اس کو تیرے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ہدیتاً تحفتاً تبرکاً پیش کرتے ہیں. آپ کے طفیل صلی علیہ السلام صحابہ کرام تابعین تابعین شہداء کربلا ازواج طہرات صاحبزادے صاحبزادیاں بان ایمان جہاں اور کتبدار ولی حضور پاک کے والدین طیبین کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام سلاسل کے اولیاء کرام کے لیے پیش کرتے ہیں خصوصاً اولیاء چشت اہل بہشت حیدرآباد میں حضرت شاہ محمد منصور حق شاہ محمد بن حق شاہ محمد بن اللہ ان تمام سما سے لے کر حضور خواجہ محمد سراج الحق رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے آپ کے پورے خاندان کے لیے پیش کر سکتی آمین. آپ کے خاندان جتنے مرد و زد ہیں یا اللہ تم سب کے لیے پیش کر. یہ جو پرچیاں لکھ کر بھیجتے ہیں نا جب وہ لکھتے ہیں